مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم پہ جو حکومت مسلط کی گئی ہے یہ چونکہ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہو کے آئی. جب لوگ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں تو پھر وہ عوام کے سوچتے ہیں. اسی سے برے حالات کرونا میں تھے، لیکن چونکہ اس وقت کی حکومت عوام کے ووٹوں سے آئی تھی تو عوام کی سوچ رہی تھی، تو حکومت نے اپنے اخراجات کم کیے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قیمت بڑھ گئی، ہم مانتے ہیں، لیکن سر جی ہمیں بتایا جائے کہ جنگ سے ایک دن پہلے $71 پر بیرل تھا، آج $107 پر بیرل ہے. لیکن سر جی ریٹ دے کے اس ٹائم $171 پر بیرل تھا تو ریٹ کیا تھا اور آج کتنا ہے. تو ہمیں بتایا جائے کہ کس ریشو سے یہ آپ نے یہ ریٹ بڑھائے. دوسری ہم مانتے ہیں اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے ریٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے، لیکن بھائی جان آپ تو بھی اپنے خرچے کم کریں. ایک غریب ملک جو مسلسل جب سے یہ حکومت آئی ہے، اور ہماری حکومت اس لیے گرا دی گئی تھی کہ اور ہمارے میڈیا کے لوگ جو روزانہ بازاروں میں جاتے تھے، کبھی ٹماٹر کے ریٹ پوچھتے تھے، کبھی کہتے $2 پیٹرول بڑھا ہے، عوام رل گئے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج نہ کوئی عوام میں جاتا ہے، نہ بازاروں میں جاتا ہے، نہ عوام کی آج کسی کو فکر ہے کہ پیٹرول کس ریٹ پہ پہنچ گئے. سر جی اگر کرائسس ہے تو صرف پاکستان میں تو نہیں، ساری دنیا میں کرائسس ہے، لیکن کسی ملک نے اس ریشو سے اپنے ریٹ نہیں بڑھائے جس طرح ہماری حکومت نے جو ہے بڑھائے. عوام کو کہا جاتا ہے کہ آپ قربانی دے، لیکن ہم سنتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی جو سوئمنگ پول کی پانی کو گرم کیا جاتا ہے اس پہ عوام کے کروڑوں روپے لگتے ہیں. عوام کو کہا جاتا ہے کہ قربانی دے، لیکن پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے 11 ارب روپے کی جہاز خریدتے ہیں. اس کے عوام کی 17% جو سرکاری نوکر ہے اس کی تنخواہ کاٹی جاتی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کی جو پائلٹ ہے اس کی تنخواہ 1 کروڑ ہے، اس کو پہ کٹ نہیں لگایا جاتا ہے. ایک طرف کہتے ہیں عوام قربانی دے، عوام پہ بوجھ ہے، اس کے لیے ہم کروڑوں روپے کی گاڑیاں منگوا رہے. سینٹ کے چیئرمین صاحب کے لیے 9 کروڑ روپے کی گاڑیاں منگوا رہے. وزیر اعظم صاحب کی کتنے کیمپ واپس ہے، وہ ہمیں بتایا جائے کہ کتنے کیمپ واپس بن ہو چکے، کس کے کتنے کیمپ واپس ہے وہ ہمیں بتایا جائے کہ کتنے بند ہو چکے. تو ہر دفعہ عوام نے جو ہے قربانی دینی ہے. بھائی جان آپ بھی کچھ قربانی دے، آپ بھی بتائے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کامیاب خارجہ پالیسی ہے، اور حالات یہ ہے کہ یو ای نے ہمیں کہا کہ 17 تک اگر پیسے نہیں دیے تو ہم آپ کے جو پاکستانیوں کے یہاں ایسڈ ہے اس کو جو ہم اپنے پاس رکھ دیں گے. یہی کامیاب خارجہ پالیسی ہے آپ کی.